جب آپ کا دشمن آپ کی ذاتی زندگی اور نجی زندگی پر اور پھر آپ کے گھر تک پہنچنا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے پھر جیت آپ کا مقدر بن چکی ہے اور آپ کے دشمن جو ہے وہ اب ہار مان چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اخلاق احمد سالک اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جو انٹرویوز کا سلسلہ تھا وہ ایک شخص کی ورکر سے اب اس کے گھریلو جو معاملات ہیں وہاں تک جا پہنچا ہے، اور یہ بہت پہلے کی یہ جو تھی سرگرست تھی کہ انٹرویو کروایا جائے گا، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ انٹرویو کس نے کروایا اور وہ کیوں ہوا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس انٹرویو کی محرکات کے پیچھے جانے سے پہلے ایک بات آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ نے زندگی کے عملی میدان میں دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی کوئی شخص جب آپ کا مخالف آپ کے مخالفت میں آ جائے اور وہ آپ کے دلائل کے ساتھ اور آرگومنٹ سے ہٹ کر جب وہ مغلظات پر آپ کے گھر پر اتر آئے تو یقین رکھیے کہ اس وقت اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، وہ شکست مان چکا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے صرف اپنی آواز اونچی کرنے کی بجائے اور آپ پر الزامات لگانے کے سوا اس کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا۔ یہی کچھ حالت جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے مخالفین کی بھی ہو گئی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، تو پھر اب جو ہے وہ پہلے بھی بہت سی ایسی باتیں ہماری سیاست کے اندر چلتی رہی ہیں، لیکن شاید ہماری تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی، ازدواجی زندگی کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کو سیاست میں کھینچ لائے ہیں، اور یہ آپ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں اس کے آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ اگر کبھی کسی محفل میں جہاں پہ کچھ لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلوایا جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ جب دو فریقین کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس کا جو آخری وار ہوتا ہے، جو سب سے گھٹیا ہوتا ہے، جو اس کی شکست کا جو ہے وہ ثبوت دے دیتا ہے، وہاں پہ وہ آپ کی ذاتیات پر اتر آتا ہے۔ اسی طرح آپ بچوں کی مثال بھی لے لیں۔ آپ جب کسی بچے کو دیکھیں گے، جب وہ کسی سے اپنے دوسرے ہم عمر سے جب وہ مخالفت میں لڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ جب وہ رو پڑتا ہے تو اس کے بعد فوراً اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے، اور وہ اس کے بہن بھائی یا اس کی بہن کے متعلق ایسی بات کر کے جو ہے وہ رو پڑتا ہے، اور وہ اس کی شکست کا ایک منہ بولتا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی سیاست میں ہوا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو مٹانے کی جو ساری باتیں تھیں وہ اب تک اس کے لیے پوری مشینری، نگران حکومت اور پھر کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا اب تک، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جرسی اور کارنر میٹنگ جو ہے وہ بھی کروانے سے جو ہے اس کو روکا گیا، اور بلکہ روکا نہیں گیا بلکہ ان کے ساتھ جو حشر نشر کیا گیا، اس کے جھنڈا اٹھانے پر، لہرانے پر بھی جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، روا رکھا گیا، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن آج جو میں رات سے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اس سے متعلق گفتگو کروں، لیکن میں رات سے اس بات پہ تھا کہ کروں یا نہ کروں، لیکن یہ بات سیاست اور تجزیے سے بڑھ کر مجھے اس بات پہ مجبور کیا میری ضمیر نے کہ کم از کم اس مسئلے کو جو ہے وہ آپ اپنا جو آپ کے دل کی بات ہے، جو آپ کا ضمیر کی آواز ہے، اس کو اٹھائیں۔ اس طرح کی کون سی ہے؟ یہ وہی خاور مانے کا ہے جو اس سے پہلے اس کا وائرل ہو چکا ہے ویڈیو پیغام بھی، جس میں وہ عمران خان اور اپنی سابقہ بیوی بشریٰ بی بی جو موجودہ عمران خان کی بیوی ہے اس سے متعلق ان کو ایک کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اس سے نیک کہتے ہیں کہ میں نے آج کے دور میں کوئی خاتون نہیں دیکھی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ تمام چیزیں بدل جاتی ہیں، اور وہ رات ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ باتیں کرنا یہاں مناسب نہیں ہے، بات ہم آپ سے یہ کرنی تھی۔ کچھ لوگ الزامات یہ بھی لگا رہے ہیں کہ جو اس نے گفتگو کی ہے وہ کروائی گئی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ شاہ زیب خانزاد صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، شاید وہ ان کو جس پریشر کے تحت انہوں نے کیا وہ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے،
وہ اپنی کریڈیبلٹی کو نہیں کھونا چاہتے ہوں، لیکن مجبور ہیں، ان سے کروایا گیا ہے سب کچھ، نوکری کا بھی ڈر ہے، جو معاشی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کفر تک بھی لے جاتا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جس طرح سے انہوں نے سوالات کچھ کیے اور سوالات کے اوپر بھی اعتراضات کیے، جب ایک شخص نے ایک ایسے مسئلے کے اوپر اپنی جو ہے وہ پروگرام کرنے کا اس نے مان لیا، تو پھر اس کے سوالات کے اوپر بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ تو ایک الگ سے معاملہ ہی نہیں رہ جاتا۔ معاملہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ایسے مسئلے کو پکڑ لیا ہے جس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی مذہب میں نہ کسی معاشرے میں، تو پھر اس کے اوپر کیا کیا کہا جائے، اس کی کیا مجبوریاں ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، میں بھی صحافت کا طالب علم ہونے کے ناطے، کہ ہم نے پڑھا ہے، ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہم نے سنا ہے، اور کہ جو ایک قلم فروش صحافی ہوتا ہے وہ ایک جسم فروش عورت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے معاشرے کے لیے۔ تو قلم فروشی اور یہ اب ہماری زبان فروشی کا یہ جو معاملہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے، اور یہ تمام کچھ جس طرف ڈگر پہ لگا دیا گیا ہے، میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ بشریٰ بی بی کی بات ہے، میں کہتا ہوں کسی بھی ایسی خاتون کے اوپر معاشرے کی، وہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق ضروری نہیں ہے کسی لیڈر سے ہی کیوں نہ ہو، اس کا تعلق ایک معاشرے کی خاتون سے، اور اس کی خاتون کی عزت و احترام، اور معاشرے کی خاتون جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک بڑا سمبل جانی جاتی ہیں، کہ وہ قوموں کو پروان چڑھاتی ہیں، اس کی گود سے قومیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو جب ان کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں جی گورا ہے، ہم یورپ کو، ہم امریکہ کو، ہم دنیا کی دوسری سپر طاقت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کا استحصال کرتے ہیں، اس کو اشتہارات کے اندر لا کر، اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اپنا پیسہ کمانے کے لیے۔ تو مجھے یہ سوال کرنا ہے ہمارے بھی اس معاشرے سے، ہمارے اس سسٹم سے، ہمارے اس ان مقتدرہ قوتوں سے، کہ ہم جو خاتون کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جس طرح سے اس کو استحصال کر کے اس کی آڑ میں جو ہم مفادات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی شخص کو دبانے کے لیے، کسی کو اپنے سامنے گرانے کے لیے، تو کیا یہ دنیا کی کون سے مہذب معاشرے کی مثال ہے؟ وہ ہمیں بھی بتا دیجئے، تاکہ ہم بھی کسی کے سامنے اس کے جو ہے کوئی نہ کوئی تو دلیل نکال سکیں۔ وہ سوالات بیلو دا بیلٹس جا کے کیے گئے، اور پھر اس شخص کا بیلو دا بیلٹس جا کے اس کے جوابات جو سامنے آئے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس سے، اگر میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نہیں، فلاں فلاں کی بات نہیں ہے، کسی بھی معاشرے کی عورت کے ساتھ اس طرح کا استعمال اور اس طرح کی یہ جو ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ تو ہو ہی رہا ہے، اغوا تک لوگوں کو کیا گیا ہے۔ لیکن آج گھریلو خواتین کے جو استحصال کی یہ ایک نئی ریت چل پڑی ہے، کیا آپ کا معاشرہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک صحیح راستہ ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اب لوگ کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے 10 گھنٹوں میں یہ انٹرویو جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ اس کی جو اہمیت رہ گئی ہے، اور اس کے اوپر لوگوں نے اس کو سراہنے کے بجائے کوئی ایک آدھ شخص ہوگا جس نے اس کو جو ہے پسند کیا ہوگا، ہر شخص نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور کوئی اس سے خوش نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر آج ہم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو یاد رکھیے گا کل آنے والے وقت میں ہمارے کسی کا بھی گھر اور کسی کی بیٹی، ماں، بہن جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہے گی، اور ہمیں بھی اس دلدل میں جو ہے وہ اترنا ہوگا اور اتار لیا جائے گا۔ چھوٹا سا پیغام تھا، ولاگ آپ کے ساتھ کروں گا، کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں وہ باتیں دہرا کے آپ کے سامنے پڑھ پڑھ کر مزے لے لے کر سناؤں۔ بات یہ ہے کہ حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، وہ کوئی بھی خاتون ہو، اس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ کسی بھی طبقے سے ہو، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم نے اس ڈگر پہ چلے رہے، ہم نے اس کے خلاف
آواز نہ اٹھائی تو ہم بھی جرمدار ہوں گے، اور ہمارے آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہمارا بھی گریبان پکڑیں گے لوگ، ہماری دیواریں بھی پھیلانگیں گے۔ یہ دیوار پھیلانے کے مترادف ہے جو بات ہوئی ہے، اس طرح کے انٹرویوز جو ہے اس کو کنڈیم کیجئے، کسی بھی وہ جماعت سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، اس کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ کم از کم ایک جو بدترین صورت ہے اس کو دل سے تو برا جانیے۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں کہ آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔